بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صدقۃ الکسب والتجارہ۔ یہ باب کمائی اور تجارت کے صدقے کے بیان میں اس تعلق سے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت کریمہ ذکر فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ باب یہ قائم کیا کہ کمائی اور تجارت سے صدقہ کرنا، اور اس تعلق سے کوئی حدیث پاک ذکر نہیں کی ہے، بس ایک آیت کریمہ ذکر فرمائی ہے جو سورہ بقرہ کی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، خواہ وہ غلے ہوں یا پھل یا معادن وغیرہ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو اس میں سے منو تنفقون، یعنی خاص ناقص اور ردی بیکار مال اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، قصد نہ کرو، بلکہ اپنی کمائیوں میں سے جو جائز اور جو پیداوار ہے اس میں جو مناسب معتدل قسم کی پیداوار ہے وہ دو، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو تم اس میں سے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور وہ تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک کہ اس میں چشم پوشی نہ کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سرایا گیا ہے، یعنی مال متوسط درجے کا نکالو، بیکار اور گھٹیا قسم کا مال اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بعض لوگ خراب مال صدقے میں دیتے تھے، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ صدقہ دینے والا متوسط درجے کا مال صدقے میں دے، اور صدقہ وصول کرنے والے کو چاہیے کہ وہ متوسط مال لے، نہ بالکل خراب نہ سب سے اعلیٰ۔ اب اس تعلق سے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کوئی حدیث پیش نہیں کی ہے،
لیکن حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار سے متعلق نازل ہوئی. ہم لوگوں کے کھجور کے درخت تھے اور جس شخص کے باغ سے جتنی زیادہ یا کم کھجور درخت سے اترتی تھیں وہ اسی حساب سے کھجوریں لاتا تھا. کوئی شخص کھجوروں کا ایک خوشہ لاتا, کوئی 2 خوشے لاتا اور ان کو مسجد میں لٹکا دیتا. اور اہل صفہ کے پاس کھانے کا کوئی سامان نہیں ہوتا تھا. ان میں سے جب کسی کو بھوک لگتی تو ان خوشوں پر لاٹھی مارتا تو اس سے ادھ پکی کھجوریں اور چوارے گر جاتے اور وہ اس کو کھا لیتے. اس وقت تک لوگوں کو صدقہ اور خیرات میں رغبت نہیں تھی. وہ کھجوروں کے ایسے خوشے لے کر آتے جن میں سوکھی ہوئی ردی اور بیکار کھجوریں ہوتی اور ان کو لا کر لٹکا دیتے. تب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, کہ تم اپنی کمائی میں سے پسندیدہ چیزوں کا صدقہ کرو. سنن ابن ماجہ. حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس مسجد میں آئے اور آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور ایک شخص نے ردی کھجوریں لٹکائی ہوئی تھیں. آپ نے ان کھجوروں کے خوشے پر لاٹھی ماری اور فرمایا ان کھجوروں کا صدقہ کرنے والا اگر چاہتا تو ان سے عمدہ کھجوروں کا صدقہ کر سکتا تھا. یہ صدقہ کرنے والا قیامت کے دن ردی کھجوریں کھائے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے 3 کاموں کو کر لیا وہ ایمان کا ذائقہ پالے گا. پہلا, جس شخص نے اللہ رب العزت کی عبادت کی اور بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. جس نے خوشی سے ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ دی. تیسرا, زکوٰۃ میں نہ بوڑھا جانور دیا, نہ خارش زدہ, نہ بیمار اور نہ بری قسم کا, لیکن درمیانی قسم کا دے, چونکہ اللہ رب العزت نہ تم سے عمدہ مال طلب کرتا ہے اور نہ تم کو سب سے گھٹیا مال دینے کا حکم دیتا ہے. اگلا باب دیکھیے, باب علی کل مسلم صدقہ. یہ باب اس بیان میں کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ہے. فمن لم یجد فلیعمل بالمعروف, تو جس کو صدقہ کرنے کے لیے کچھ مال میسر نہ ہو, فلیعمل بالمعروف, وہ کوئی نیک کام کرے, وہ کوئی نیک کام کرے. اب حدیث مبارک سنیے. حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا سعید بن ابی بردہ عن ابی عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال على كل مسلم صدقة. فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملهوفة. قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, پوری سند دیکھ لیں. فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مسلم ابن ابراہیم نے, انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے, انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سعید بن ابی بردہ نے. ابو بردہ عامر, یہ
عن ابی، یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد ابو بردہ سے، عن جدہ، اور سعید کی روایت اپنے دادا، دادا کون؟ وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ہے۔ فقالوا یا نبی اللہ فإن لم یجد، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جس شخص کو صدقہ کرنے کے لیے کچھ مال نہ ملے، قال یعمل بیدہ فینفع نفسہ ویتصدق، تو آپ نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرے اور اپنے نفس کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ کرے۔ قالوا فإن لم یجد، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو کوئی کام بھی میسر نہ ہو تو آپ نے فرمایا یعین ذا الحاجۃ الملہوفہ، وہ کسی حاجت مند مصیبت زدہ کی مدد کرے۔ قالوا، پھر کہا کہ فإن لم یجد، اگر اس کو یہ بھی میسر نہ ہو تو آپ نے فرمایا فلیعمل بالمعروف ولیمسک عن الشر، تو وہ نیک کام کرے اور کسی کے ساتھ برائی کرنے سے رک جائے تو بے شک یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ ذرا غور تو کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے پاس مال نہ ہو تو وہ کسی حاجت مند پریشان کی مدد کر دے، تو کسی حاجت مند پریشان مسلمان کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر لوگوں نے عرض کی کہ اگر اس کو یہ بھی میسر نہ ہو کہ وہ کسی مسلمان کی مدد کر سکے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اگر کسی مسلمان کی مدد بھی نہ کر سکے تو خود نیک کام کرے اور کسی کے ساتھ برائی کرنے سے باز رہے تو بے شک یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے۔ کسی شخص کو اس کی سواری پر بیٹھنے میں مدد کرنا صدقہ ہے، یا اس کا سامان سواری پر رکھ دینا صدقہ ہے، اچھی بات کہنا صدقہ ہے، نماز کی طرف ہر قدم چلنا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان اور اپنے کسی پریشان مسلمان بھائی کی مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور کسی کو تکلیف نہ پہنچانا یہ بھی صدقہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ انسان کو اپنے مسلمان بھائی کی جس طرح ممکن ہو مدد کرنی چاہیے، خواہ اس کی مال سے مدد کرے یا کسی اور طریقے سے اس کے کام آ کر مدد کرے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو کسی کے ساتھ برائی نہ کرے۔ بابو کم قدر یعطا من الزکاة والصدقہ ومن عاطا شاتا، زکوٰۃ اور صدقے میں کتنی مقدار دی جائے، ومن عاطا شاتا، اور جس آدمی نے بکری دی۔ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ میں اونٹ کی زکوٰۃ الگ ہے، بکریوں کی زکوٰۃ الگ ہے، سونا چاندی کی زکوٰۃ الگ ہے۔ تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث کریمہ کی روشنی میں یہ سب مکمل تفصیل بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا احمد ابن یونس قال حدثنا ابو شہاب
عن خالد الحذا عن حفصة بنت سیرین عن ام عطیہ قالت بعث الى قالت وہ بیان فرماتی ہیں کہ بعث الى نصیبہ الانصاریہ بشاۃ فارسلت الى عائشہ منها فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل عندكم شيء قلت لا الا ما ارسلت به نصیبہ من تلك الشاة قال هاتي فقد بلغت محلها. مطابقت ترجمۃ الباب سے اس اعتبار سے ہے کہ یہاں پر باب کے دو جز ہیں. ایک تو زکوٰۃ کتنی دی جائے گی اور دوسرا یہ کہ جس نے بکری دی. تو پہلے جز سے مطابقت اس حدیث کی اس اعتبار سے کہ نصیبہ نے حضرت عائشہ کے پاس جو بکری بھیجی تھی یہ وہی بکری تھی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصیبہ کو بطور صدقہ. تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بکری جو حضرت نصیبہ نے حضرت عائشہ کے پاس بھیجی تھی وہ بکری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت نصیبہ کو بطور صدقہ دی تھی، جیسے کہ اس کی وضاحت مسلم شریف میں ہے. ہاں اب آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں. یہ نصیبہ ام عطیہ کا نام ہے. چنانچہ مسلم شریف کی حدیث میں ام عطیہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے پاس صدقے کی ایک بکری بھیجی تو میں نے وہ بکری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اس بکری میں سے کچھ بھیج دیا، بکری میں سے کچھ بھیج دیا. فلما جاء رسول اللہ، جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا حل عندکم شیء، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ کھانے کے لیے اس وقت کچھ نہیں ہے، فقط بکری کا وہ گوشت ہے جو اس بکری کا کچھ گوشت ہے جو میرے پاس ام عطیہ نے بھیجا ہے، اور یہ گوشت اس بکری کا ہے جو آپ نے بطور صدقہ بطور صدقہ ام عطیہ کو دی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاتی، وہی لے آؤ، فقط بلغت محلها، وہ بکری اپنے محل تک پہنچ چکی ہے، وہ بکری اپنے محل تک پہنچ چکی ہے. یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. مطلب یہی ہے کہ سرکار نے جب وہ بکری ام عطیہ کو دے دی، نصیبہ کو دے دی، تو وہ اس کی مالک ہو گئیں اور زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب انہوں نے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ کو اس بکری کا کچھ گوشت دیا تو یہ ہدیہ ہوا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا اور فرمایا فقط بلغت محلها،
کہ وہ اپنی جگہ پہنچ گئی کہ مستحق نے لے لی، زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب وہ مالک ہے جسے چاہے دے، دوسرے کے لیے ہدیہ، اور اگر دے گا تو دوسرے کے لیے ہدیہ اور عطیہ ہوگا۔ حضرت بریرہ والی حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا علیہ صدقہ وہ ہوا لنا ہدیہ، وہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے اور بریرہ نے ہمیں دیا تو یہ اس کی طرف سے ہدیہ ہے۔ اب آپ اگلی حدیث سنیے، باب زکوٰۃ الورق، ورق واو کے فتح کے ساتھ، را کے کسرہ کے ساتھ، باب زکوٰۃ الورق، ورق کے معنی چاندی، تو یہ باب چاندی کی زکوٰۃ کے بیان میں۔ اب حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ، بکری، سونا چاندی سب کی زکوٰۃ کا بیان فرمائیں گے۔ سب سے پہلے امام بخاری نے چاندی کی زکوٰۃ کا باب معین کیا، اس لیے کہ چاندی لوگوں کے ہاتھ میں زیادہ پائی جاتی ہے اور چاندی کا رواج ہر جگہ پر زیادہ ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن عمرو بن یحیی المازنی عن ابی قال سمعت ابا سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیما دون خمس زود صدقۃ من الابل وليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة۔ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 اونٹوں سے کم میں صدقہ نہیں، اور 5 اوقیہ یعنی 10 درہم سے کم میں 10 درہم کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں، اور 5 وسق یعنی 60 سا سے کم میں صدقہ نہیں، 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں۔ اس تعلق سے ہم یہ تفصیل پہلے 1405 نمبر حدیث کے تحت کر چکے ہیں۔ فرماتی ہیں حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب، ہمیں محمد ابن مثنى نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبد الوهاب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ مجھے یحییٰ ابن سعید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ مجھے عمر نے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ باب العرض فی الزکوٰۃ، زکوٰۃ میں باب الزکاتی باب العرض فی الزکاۃ، یہ باب اس بیان میں کہ زکوٰۃ میں سونے چاندی کے علاوہ دوسری چیزیں لینا جائز ہے۔ زکوٰۃ میں سونے چاندی کے علاوہ دوسری چیز لینا جائز ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر سونے کی زکوٰۃ نکالنی ہے تو سونا ہی دینا ہے، یا چاندی کی زکوٰۃ نکالنی ہے تو چاندی ہی دینا ہے، یا کھجور کی زکوٰۃ نکالنی ہے تو کھجور ہی دینا ہے، بلکہ جتنی کھجور زکوٰۃ کی بنی ان کھجوروں کی قیمت سے قیمت زکوٰۃ میں دے دینا، یا اتنی قیمت کا کوئی اور سامان زکوٰۃ میں دینا، یہ جائز ہے۔
یا اگر 5 تولہ چاندی زکوٰۃ بنی تو 5 تولہ کے بجائے 5 تولہ چاندی کی قیمت کا کوئی سامان زکوٰۃ میں دے دینا یہ جائز ہے۔ وقال طاؤوس قال معاذ لآل الیمن ایتونی بعرض ثیاب خبیث او لبیس فی الصدقہ مکان الشعیر والذرہ آون علیکم وخیر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ۔ فرماتے ہیں طاؤوس کہ حضرت معاذ نے اہل یمن سے فرمایا، اہل یمن سے فرمایا، کیا فرمایا؟ ایتونی بعرض ثیاب خمیس او لبیس فی الصدقہ۔ لبیس ملبوس کے معنی میں پہنی ہوئی، کہ مجھے مکان الشعیر و ذرہ، ذرہ کے معنی باجرہ، کہ مجھے زکوٰۃ میں جو اور باجرے کے عوض چادر یا پہنے ہوئے کپڑے دو، یہ تمہارے لیے آسان ہے اور مدینے میں صحابہ کرام کے لیے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غلے کی زکوٰۃ یعنی عشر میں بجائے غلے کے اتنی قیمت کا کپڑا دو کہ یہ تمہارے لیے آسان ہے، کہ تمہارے یہاں تیار ہوتا ہے، اور مدینہ میں صحابہ کرام کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہاں کپڑے کی کمی ہے۔ یہ احناف کی دلیل ہے کہ زکوٰۃ اور عشر میں قیمت لینا جائز ہے، اور یہی حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے۔ یہ تعلیق اگرچہ مرسل ہے مگر مرسل ہمارے اور جمہور کے یہاں حجت ہے، اور یہیں سے ظاہر ہو گیا کہ امام بخاری کا بھی یہی مذہب ہے۔ اس سے ایک مسئلہ اور ثابت ہوا کہ اگر دوسری جگہ کے مسلمان ضرورت مند زیادہ ہوں تو ایک جگہ کی زکوٰۃ دوسری جگہ منتقل کی جا سکتی ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا ولو من حلیکن فلم یستثنی صدقۃ العرض من غیرها وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واما خالد اعتصب ادراعه وعاتده فی سبیل اللہ۔ فرماتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما خالد اعتصب ادراعه وعتده فی سبیل اللہ۔ رہا خالد تو اس نے اپنی زرہ اور ہتھیار وعتده انہوں نے اپنی زرہ اور اپنے ہتھیار وہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی راہ میں وقف کر دیے ہیں۔ وقف کر دیے ہیں۔ یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جو ابھی 14 باب کے بعد یہ پوری حدیث آتی ہے، وہیں پر انشاءاللہ اس کی مکمل تشریح کی جائے گی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا
ولو من حلیکن، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے کہ صدقہ کرو، ولو من حلیکن، خواہ اپنے زیورات سے، فلم یستثنی، تو اب سرکار نے فرمایا کہ صدقہ کرو اگرچہ اپنے زیورات سے، فلم یستثنی صدقۃ الفرض من غیرها، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو دوسرے صدقات سے مستثنی نہیں فرمایا۔ فجعلت المرأة تلقی خرصها وسخابها، تو عورتیں اپنے کان کی بالیاں اور اپنے پیروں کے چھلے، حضرت کان کی بالیاں اور پیر کے چھلے نکال کر دینے لگیں۔ وَلَمْ يَخُصُّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ من العروض، آپ نے زکوٰۃ کی ادائیگی میں سونے اور چاندی کی کو دوسری چیزوں سے مخصوص نہیں فرمایا۔ تو ان تعلیقات سے ہمارے فقہاء نے یہ استدلال فرمایا ہے کہ زکوٰۃ میں سونے اور چاندی کو دینا ضروری نہیں ہے، دوسری چیزوں کو بھی زکوٰۃ میں دینا جائز ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زیورات میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگلی حدیث پاک دیکھیے، حدثنا محمد بن عبد اللہ قال حدثني ابی قال حدثني سمامہ ان انس حدثه ان ابا بکر كتب له التي امر الله رسوله ومن بلغت صدقة بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه۔ اس حدیث کے سننے سے پہلے ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں، اصطلاحی لفظ کہ اونٹ کی بچی، مادہ بچی جو پورے 1 سال کی ہو گئی ہو اور دوسرا شروع ہو چکا ہو، اسے بنت مخاض کہتے ہیں۔ اور جو اونٹ کی بچی 2 سال کی ہو گئی ہو، تیسرے سال میں داخل ہو، اسے بنت لبون کہتے ہیں۔ اور اونٹ کا نر بچہ جو 2 سال کا ہو گیا ہو، تیسرے سال میں داخل ہو، اسے ابن لبون کہتے ہیں۔ اور جو اونٹنی کی بچی 3 سال کی ہو گئی ہو اور چوتھے سال شروع ہو گیا ہو، اسے حقہ کہتے ہیں۔ اور جو اونٹنی 4 سال کی ہو گئی ہو اور 5واں سال شروع ہو چکا ہو، اسے جزعہ کہتے ہیں۔ اور پورے 5 سال کی ہو جائے تو اسے سنی کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحات آپ یاد رکھیے گا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مسئلہ یہ بیان فرمایا، پہلے مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ اگر زکوٰۃ میں بنت لبون دینا فرض ہے اور اس کے پاس میں بنت لبون نہیں ہے، زکوٰۃ میں بنت مخاض دینا ہے اور اس کے پاس میں یعنی 1 سال کی اونٹنی کی بچی زکوٰۃ میں دینا ہے، اور اس کے پاس 1 سال کی اونٹنی کی بچی نہیں ہے، 2 سال کی اونٹنی کی بچی ہے،
تو 2 سال کی اونٹنی کی بچی زکوٰۃ میں دے اور زکوٰۃ لینے والا 20 درہم یا 2 بکری اسے واپس کر دے۔ اور اگر 1 سال کی اونٹنی کی بچی زکوٰۃ میں دینا تھی اور اس کے پاس 2 سال کا اونٹ کا بچہ ہے تو وہ اونٹ کا 2 سال کا بچہ زکوٰۃ میں دے دے، اور زکوٰۃ وصول کرنے والا اسے کچھ نہیں دے گا۔ یعنی اگر 1 سال کی اونٹنی کی بچی زکوٰۃ میں دینا تھی اور دی 2 سال کی اونٹنی کی بچی، تو زکوٰۃ وصول کرنے والا 20 درہم یا 2 بکریاں واپس کرے گا، اور اگر 2 سال کی اونٹنی کا بچہ دیا تو زکوٰۃ وصول کرنے والا اسے نہ 20 درہم دے گا اور نہ ہی 2 بکریاں دے گا، فقط 2 سال کے اونٹ کے بچے کو 1 سال کی اونٹ کی بچی کی جگہ قبول کرنا اسے جائز ہوگا۔ فرماتی ہیں حدثنا محمد بن عبداللہ، ہمیں حدیث بیان کی محمد ابن عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی سمامہ نے، کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مکتوب لکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ کہ جس شخص پر زکوٰۃ میں 1 سال کی اونٹنی واجب ہو اور وہ اس کے پاس نہ ہو اور اس کے پاس 2 سال کی اونٹنی ہو، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، تو وہ اس سے وصول کر لی جائے گی، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ، اور زکوٰۃ وصول کرنے والا اس کو 20 درہم دے گا یا 2 بکریاں دے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُنْ عِندَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، اور اگر اس کے پاس 1 سال کی اونٹنی نہ ہو اور اس کے پاس 2 سال کا اونٹ ہو، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، تو وہ اس سے بطور زکوٰۃ وصول کر لیا جائے گا۔ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، اور اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، اور کچھ نہیں ہوگا، یعنی اس کے عوض اور کوئی کچھ نہیں، اس کے ساتھ میں زکوٰۃ دینے والا کچھ واپس اس کو نہیں کرے گا۔ اگلی روایت سنیے۔ حدثنا حدثنا مؤمل قال حدثنا اسماعیل عن ایوب عن عطاء ابن ابی رباح قال ابن عباس اشهد على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لصلى قبل الخطبہ فرأى انه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأمر أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه۔ فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خطبے سے پہلے نماز پڑھنے پر گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نماز پہلے پڑھی اور خطبہ بعد میں دیا، اور جب خطبہ بعد میں دیا تو پھر آپ نے گمان کیا کہ آپ نے عورتوں کو نہیں سنایا، تو آپ عورتوں کے پاس آئے اور آپ کے پاس حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے۔ آپ نے عورتوں کو واعظ کیا اور ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، تو عورت حضرت بلال کے کپڑے میں صدقہ ڈالتی تھیں۔
یہ حدیث 98 نمبر کی حدیث تفصیلی طور پر گزر گئی اور اس تعلق سے تفصیل سے وہاں پر عرض کر دیا گیا ہے. وہ اشارہ ایوب، اس حدیث کے راویوں میں جو حضرت ایوب سختیانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب سختیانی نے اشارہ کیا اپنے کانوں کی طرف اور اپنے حلق کی طرف، یہ بتانے کے لیے کہ عورتیں اپنے کانوں کی بالی اور گلے کا ہار صدقے میں دے رہی تھیں. باب لا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع. فرماتے ہیں یہ باب اس بیان میں کہ متفرق کے درمیان نہ جمع کیا جائے اور نہ مجتمع کے درمیان تفریق کی جائے. لا یجمع بین متفرق، نہ متفرق کے درمیان جمع کیا جائے اور نہ مجتمع کے درمیان تفریق کی جائے. ہاں، اب اس کی توجیہ کیا ہے کہ لا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع، اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو اس کی تفصیل یہ کہ 3 شخصوں کی مثلاً 40 بکریاں ہیں، تو 40 بکریوں میں 1 بکری واجب ہے، تو اس میں 3 بکریاں واجب ہیں. اب یہ جائز نہیں ہے کہ ان سب کو کوئی یہ کہے کہ سب میری ہیں، تو ایک کی 120 بکریاں ہو جائیں گی، تو اس صورت میں صرف 1 ہی بکری واجب ہوگی. یا 2 شریک ہیں جن کی 200 بکریاں ہیں، تو مجموعے پر 3 بکریاں واجب ہیں، اور اگر الگ الگ کر لیں تو ہر ایک پر 1 بکری، یعنی مجموعے پر 2 بکریاں واجب ہوں گی. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک صورت یہ بیان فرمائی کہ 2 آدمیوں میں 40 بکری مشترک ہے، اس صورت میں کسی پر زکوٰۃ نہیں. اب عامل کو یہ جائز نہیں کہ دونوں کو ملا کر 1 بکری وصول کرے. اسی طرح کسی ایک کی 121 بکریاں ہیں، اس میں صرف 2 بکریاں ہیں، لیکن اگر 40 الگ الگ کر دی جائیں تو 3 بکریاں واجب ہو جائیں گی، یہ جائز نہیں ہے. امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی شخص کی 80 بکریاں ہیں، ان میں 1 بکری واجب ہے، اور عامل کو یہ بتایا کہ ہم 3 یا زائد بھائیوں میں مشترک ہیں، تو اب کچھ واجب نہ ہوگا. یا بھائیوں کے مابین 40 بکریاں مشترک ہیں اور عامل کہ نہیں یہ سب ایک شخص کی ہیں اور زبردستی 1 بکری لے لے، تو جمع کو متفرق نہیں کیا جائے گا اور متفرق کو مجتمع نہیں کیا جائے گا. وَيُذْكَرُ عَنْ سالم عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ حضرت سالم سے وہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر سے وہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسی کے مثل کہ لا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع. فرماتے ہیں حدثنا محمد بن عبداللہ الانصاری قال حدثني ابي قال حدثني سمامة ان انس حدث ان ابا بکر كتب له التي فرض رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع خشیۃ الصدقہ. فرماتے ہیں
کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکتوب لکھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرض کیا ہوا صدقہ بیان کیا، اور یہ کہ صدقہ کے خوف سے متفرق کو جمع نہ کیا جائے، ولا یفرق بین مجتمع، اور جمع کو متفرق نہ کیا جائے صدقہ کے خوف سے۔ یہ حدیث ابھی گزری۔ باب من کان من خلیطین فإنہما یتراجعان بینہما بالسویہ، اگر دو شخص شریک ہوں تو زکوٰۃ کا خرچ ایک دوسرے سے برابر برابر لے لیں۔ وقال طاؤوس وعطاء اذا علم الخلیطان اموالہما فلا یجمع مالہما۔ حضرت عطاء اور طاؤوس نے فرمایا کہ جب دو شریکوں کے اموال معلوم اور متعین ہوں، فلا یجمع مالہما، تو دونوں کے مال جمع نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جب دو شریک اپنے مالوں کو جانتے ہوں تو پھر صدقہ میں ان دونوں کے مالوں کو جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وقال سفیان لا تجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة، اور سفیان ثوری نے فرمایا ان پر زکوٰۃ اس وقت تک واجب نہ ہوگی جب تک اس کے لیے بھی 100 بکریاں نہ ہوں، اور اس کے لیے بھی سفیان ثوری نے فرمایا ان پر زکوٰۃ اس وقت تک واجب نہ ہوگی جب تک اس کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی 40 بکریاں نہ ہو جائیں، جب تک اس کے لیے بھی 40 بکریاں ہوں اور اس کے لیے بھی 40 بکریاں ہوں۔ حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني سمامة أن أنس حدث أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له التي فرض رسول الله کہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس نے بیان کیا کہ انس نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ مکتوب لکھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی فرضیت لکھی تھی، اور یہ بھی لکھا ومن کان من خلیطین، کہ جو دو شریکوں کے مال میں زکوٰۃ ہو فإنہما یتراجعان بینہما بالسویہ، وہ ایک دوسرے سے۔ باب زکوٰۃ الابل، یہ باب اونٹوں کی زکوٰۃ کے بیان میں۔ ذکر ابو بکر و ابو ذر و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذکر، اونٹوں کی زکوٰۃ کا ذکر ابو بکر، ابو ذر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا ہے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا الاوزاعی قال حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن ابي سعید الخدری، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہجرت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا ویحک ان شانہ شدید، کہ تم
ان پر افسوس ہے، ہجرت کا معاملہ تو بہت سخت ہے، ہجرت کا معاملہ بہت سخت ہے۔ آپ کو یہ علم تھا کہ یہ اعرابی مدینے پر صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہاں پر بہت سختیاں تھیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم ہجرت مت کرو، ہجرت کا معاملہ بہت زیادہ سخت ہے۔ اور یہ آپ نے فرمایا، چنانچہ ایک اعرابی کو مدینے میں بخار چڑھ گیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیعت توڑنے کے لیے آ گیا۔ اس لیے جب اس اعرابی نے آپ سے ہجرت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہجرت کا معاملہ بڑا سخت ہے، اور آپ نے فرمایا فَلَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّي صدقہ، کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں جن کی تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں، نعم، ہاں۔ تو آپ نے فرمایا تم فَعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، تم سمندر کے پار شہر میں عمل کرتے رہو، ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں پر رہو اور اپنے اونٹوں کی زکوٰۃ نکالتے رہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَن يَتْرِكَ مِنْ أَعْمَالِكَ شَيْئًا، کہ بے شک اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ تمہارے اعمال میں سے کسی کو ضائع نہیں ہونے دے گا، بے شک لن یترکا، یترکا نہیں ہے، لن وترا یترا، فإن اللہ لن یترکا من عملک شیئا، اللہ تمہارے عمل سے کچھ ضائع نہیں فرمائے گا۔ باب من بلغت عنده صدقہ، ولیس صدقۃ، باب من بلغت عنده صدقۃ بنت مخازن ولیست عنده، جس کی زکوٰۃ میں 1 سال کی اونٹنی واجب ہو، ولیست عندہ، اور وہ اس کے پاس نہ ہو۔ تو اب اس تعلق سے ایک لمبی حدیث حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمائی ہے۔ حدثنا محمد بن عبد اللہ قال حدثني ابی قال حدثني سمامہ ان انس حدثه ان ابا بکر كتب له فریضۃ الصدقہ التي امر اللہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کا وہ فریضہ لکھا جس کا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا۔ فرمایا من بلغت عنده من الابل صدقۃ الجزع وليست عنده جزع وعنده حقة فإنه تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له، کہ جس شخص پر اونٹوں کی زکوٰۃ میں 4 سال کی اونٹنی واجب ہو اور اس کے پاس 4 سال کی اونٹنی نہ ہو بلکہ اس کے پاس 3 سال کی اونٹنی ہو، تو وہ اس سے وہ 3 سال کی اونٹنی قبول کی جائے گی اور اسے اس کے ساتھ 2 بکریاں اور دینا ہوں گی اگر اسے میسر ہوں، یا 20 درہم دے۔ ومن بلغت عنده صدقۃ الحقہ وليست عنده الحقہ وعنده الجزع فإنها تقبل منه الجزع
وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ 20 درہما او شاتین، اور جس شخص پر زکوٰۃ میں 3 سال کی اونٹنی واجب ہو اور اس کے پاس 3 سال کی اونٹنی نہ ہو بلکہ اس کے پاس 4 سال کی اونٹنی ہو، تو اس سے 4 سال کی اونٹنی قبول کی جائے گی اور عامل اس کو 20 درہم دے گا یا 2 بکریاں دے گا۔ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدْقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ 20 درہما، اور جس پر زکوٰۃ میں 3 سال کی اونٹنی واجب ہو اور اس کے پاس صرف 2 سال کی اونٹنی ہو، تو اس سے 2 سال کی اونٹنی قبول کی جائے گی اور وہ 2 بکریاں یا 20 درہم دے گا۔ اور جس پر ومن بلغت صدقته بنت لبون، اور جس پر زکوٰۃ میں 2 سال کی اونٹنی واجب ہو، وعنده حقہ، اور اس کے پاس 3 سال کی اونٹنی ہو، فإنها تقبل منه الحقہ، تو اس سے 3 سال کی اونٹنی قبول کی جائے گی اور وہ عامل اس کو 20 درہم یا 2 بکریاں دے گا۔ ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده بنت مخاض، اور جس پر زکوٰۃ میں 2 سال کی اونٹنی واجب ہو اور اس کے پاس 2 سال کی اونٹنی نہ ہو بلکہ اس کے پاس 1 سال کی اونٹنی ہو، تو وہ اس 1 سال کی، تو اس سے وہ 1 سال کی اونٹنی قبول کی جائے گی۔ وَيُعْطِي مَعَهَا 20 درہما او شاتین، اور وہ اس کے ساتھ 20 درہم یا 2 بکریاں دے گا۔ اس کا بیان پہلے گزر گیا ہے۔ چلیے، اب اس سے معلوم ہوا کہ 1 سال کے کیا اگر تفاوت ہو جائے تو 20 درہم یا 2 بکریاں واپس کرنا ہے، اور اگر 1 سال کم کی اونٹنی دی ہے تو 20 درہم یا 2 بکریاں دے، اور زیادہ دی ہے جتنی 1 سال کی، جتنی سال کی اونٹنی کی کو زکوٰۃ میں دینا تھا اس سے 1 سال سے زیادہ کی زکوٰۃ میں دی ہے، تو عامل 20 درہم یا 2 بکریاں